صداقت کے تاجدار میرے صدیق اکبر، آقا کے یار غار میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر۔ بند کر دیے سوراخ سارے یار کی خاطر، بند کر دیے سوراخ سارے یار کی خاطر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی محتشم، نور مجسم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ویسے تو تمام ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کو فضیلت، اعلیٰ درجات اور بلند و بالا مقام حاصل ہے۔ تمام ہی صحابہ کرام علیہم رضوان نے اخلاق حسنہ، اعلیٰ کردار کی اور دین کی خاطر قربانیاں دینے کی بے شمار مثالیں قائم کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان نفوس قدسیہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ لیکن جن خاص شخصیت کا تذکرہ، جن کی سوانح حیات اور سیرت پاک کو بیان کرنے کی آج ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا تذکرہ آپ کو نہ صرف قرآن پاک میں بلکہ پچھلی دیگر آسمانی کتابوں میں بھی ملے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر ہجرت مدینہ کی خاطر، ہجرت کی خاطر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت، آپ کا خیال اور آپ کی حفاظت کا انتظام کیا۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ اپنے صاحب کے لیے کہتے ہیں کہ آپ غم نہ کیجئے، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جو سفر و حضر میں، جنگ و جدل میں اور ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے اور عشق و محبت کی ایسی اعلیٰ مثالیں قائم کی کہ جن پر دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کوئی بھی برتری حاصل نہ کر سکا۔ معاملہ علم کا ہو یا عمل کا، بات شجاعت و بہادری کی جائے یا جود و سخا کی، الغرض دین کی تقویت و ترقی کی خاطر اپنی جان، مال، اولاد سبھی کچھ قربان کر کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان پر فوقیت لے جانے والے اور سب سے پہل کرنے والے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار غار، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ، آپ کی کنیت ابو بکر اور آپ کے القاب عتیق اور صدیق ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 6 واسطوں سے مرہ بن کعب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد عثمان، آپ کی کنیت ابو قحافہ ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ جو القاب ہیں عتیق اور صدیق، ان میں عتیق لقب کی وجہ ہمیں ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح ابن حبان کی، حضرت عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا کہ انت عتیق من النار، کہ آپ جہنم سے آزاد ہیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عتیق ہوا۔
لقب صدیق کی بہت ساری وجوہات ذکر کی جاتی ہیں. ویسے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زمانے جاہلیت میں بھی لوگ صدیق کے لقب سے ملقب کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ سچ بولا کرتے تھے اور آپ کی زبان اقدس سے سچ کے سوا کچھ بھی نہ نکلتا تھا. مزید یہ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی اور آپ کے واقع معراج کی تصدیق کرنے کی بنا پر آپ کو صدیق کے لقب سے ملقب کیا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، یہ حدیث مستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائی گئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس واقعے کو لوگوں کے سامنے بیان فرمایا. لوگ اور مشرکین دوڑے دوڑے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور کہا هل لك الى صاحبك يزعم اسرى به الليلة الى بیت المقدس. آپ اپنے دوست کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اب اقول ذلك، کیا واقعی انہوں نے ایسا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں لئن كان قول ذلك لقد صدق، اگر واقعتاً انہوں نے ایسا فرمایا ہے تو یقیناً انہوں نے سچ کہا اور میں آپ کی بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں. اس واقعے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کے لقب سے ملقب کیا گیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو سب سے پہلے مشرف باسلام ہوئے. اس بارے میں دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو علماء کرام نے، ان تمام احادیث کو اس انداز سے تطبیق پیش کی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی صحابیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. چنانچہ ترمذی شریف کے حدیث ہے، حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ اول من اسلم ابو بکر الصدیق، کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار فضائل، بے شمار مناقب احادیث کریمہ میں وارد ہیں. تنگی وقت دامنگیر ہے، تمام کو ہم یہاں پر یقینی سی بات ہے کہ پیش نہیں کر سکتے، لیکن سیرت کے چند وہ چیزیں کہ جن کو عملی طور پر اپنی زندگی میں نافذ کر کے ہم اپنی دنیا و آخرت بہتر بنا سکتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے وہ پہلو رکھیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ بہادر اور جرت مند تھے، بالخصوص دین کے معاملے میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کے معاملے میں آپ ہمیشہ جرت کا اور بہادری کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے روز ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگہداشت کے لیے ایک سائبان قائم کیا تاکہ کفار و مشرکین میں سے کوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ابھی تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا تھا. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ برہنہ تلوار لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہو گئے. اس کے بعد کسی کافر کی ہمت نہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانب بھٹک سکتا. یقیناً تمام صحابہ کرام علیہم رضوان بھی کوئی بزدل نہیں تھے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کے ذمے کے لیے یقیناً سوچ رہے ہوں گے، لیکن تمام صحابہ پر سب سے فوقیت لے جانے والے اور فوراً فیصلہ کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہاں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے کیا درس حاصل ہوتا ہے. اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کو کفار و مشرکین نقصان پہنچا سکتے تھے،
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اہتمام کیا اور ہمیشہ اپنی جان کی، اپنی مال کی بازی لگا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان اور آپ کے ناموس کی حفاظت کی ہے۔ آج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی خاطر اگر ہم سے جان طلب کی جائے، مال طلب کیا جائے تو یقیناً ہمیں اس معاملے میں پیش ہونا چاہیے اور اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل یہی معاملہ مال کے بارے میں بھی تھا۔ جنگ تبوک کا مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مجاہدین کے لیے مال جمع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق مال لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ اپنے گھر کا تمام مال لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوشی سے استفسار فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر، کیا اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مالی معاملات میں بھی اپنے تمام کے تمام مال کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر، آپ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ آج ہمیں اس معاملے میں غور کرنا چاہیے کہ دین کی تقویت و ترقی، ترویج اور اشاعت کی خاطر اگر کبھی ہم سے مال طلب کیا جائے، دینی معاملات کے لیے جو فرض صدقات ہیں، فرائض صدقات کے علاوہ صدقات کی بات کی جائے تو کیا ہم اسی طرح سے ہمیشہ پہل کرتے ہیں، ہمیشہ فوقیت لے جاتے ہیں، ہمیشہ زیادہ سے زیادہ اپنی توفیق اور حیثیت کے مطابق مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہو تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر جواب نہ میں ہو تو ہمیں اس معاملے پر غور کرنا چاہیے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے اس کا درس حاصل کرنا چاہیے اور اس اچھی صفت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درجات کی بلندی کے لیے اس معاملے کے بارے میں ضرور غور و تفکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ آپ کو بیان کیا شروع میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں ہی آپ کو انت عتیق من النار کے لقب، آپ کو عتیق لقب ارشاد فرمایا اور آپ کو جہنم سے آزاد فرما دیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خوف خدا کا عالم دیکھیے۔ حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک باغ میں داخل ہوئے تو درخت کی چھاؤں میں ایک پرندے کو بیٹھے دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آہ بھر کر ارشاد فرمایا کہ اے پرندے، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ ایک درخت سے کھاتا ہے، دوسرے درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، پھر تو بغیر حساب کتاب کے اپنے مقام تک پہنچ جائے گا۔ اے کاش کہ ابو بکر تجھ جیسا ہوتا۔ تو ملاحظہ کیجئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خوف خدا کا عالم کیا ہے۔ جنتی ہونے کی بشارت سماعت کرنے کے باوجود بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کی گرفت کے خوف سے اپنے آپ کو ایک پرندہ ہونا ہی گوارا کرتے ہیں کہ کاش میں ایک پرندہ ہوتا تو میں بغیر حساب کے اپنے مقام تک پہنچ جاتا۔ ہمیں اس معاملے میں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا خوف خدا ہمارے قلب میں بھی موجود ہے یا نہیں ہے۔ کبھی ہمارا قلب اللہ تبارک و تعالی کے خوف کی وجہ سے لرز جاتا ہے، کبھی اس خوف خدا کے غلبے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو نیکیوں پر استقامت حاصل کروا لیتے ہیں۔ کہ اسی خوف کے سبب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے قدم گناہوں کی جانب بڑھنے کے باوجود اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک سے جو اچھے پوائنٹس، جو اچھے نکات ہم نے سنے،
ہم ان کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کر کے آخرت کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔